بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک چھوٹی سی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں قبلہ مولانا سید شبیر رضا زیدی صاحب۔ ان کے ساتھ ان سے ایک سوال ہے جو آج کل یعنی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ وہ یہ سوال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر کو امام حسین علیہ السلام کا امام مانا جاتا ہے، تو میں قبلہ سے یہ عرض کروں گا کہ اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قبلہ آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے پاس تو ہزاروں روایات موجود ہیں۔ جی، سب سے پہلی چیز جو ہم نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جمعے کا خطبہ چھوڑ کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پر بٹھا کر صحابہ کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا کہ میرے صحابہ اس کو پہچان لو، ان کو ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جزاک اللہ۔ جنت میں جانے کی اہلیت رکھنے والے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو بھی جنت میں جائے گا وہ چاہے نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، امتی ہو، سید ہو، غیر سید ہو، جو بھی جنت میں جائے گا حسنین علیہ السلام ان دونوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز تو یہ متفق علیہ حدیث ہے جو تمام مسلمان جانتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کے سلسلے میں جو روایت ہمارے یہاں نہیں ہے، جی، ہمارے برادران اسلامی مسلمان اہل سنت کے علماء اسے کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ کے بیٹے دونوں ساتھ کھیل رہے تھے۔ جی، تو بیٹے سے حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ جا غلام کے بیٹے تو ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ بیٹے نے آ کے باپ سے شکایت کی۔ حضرت عمر نے جیسے ہی سنا کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے تو آپ نے کاغذ قلم دیا اور بیٹے کو اور کہا کہ جا کے لکھوا کے لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے لکھوایا۔ یہ روایت مطلب ہمارے مسلمان علماء بیان کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں۔ لہذا جب وہ لکھوا کے لے آئے تو حضرت عمر نے اسے رکھا نہیں بلکہ مجمع کو دکھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ میں نے حسن ابن علی سے غلامی لکھوائی ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ قیامت کے دن حسین اور حسن کے نانا کو دکھا کر میں کہوں گا کہ میں غلامی لکھوا کے لایا ہوں، لہذا مجھے جنت دی جائے۔ اب وہ مولانا جو حسین علیہ السلام کا امام مان رہے ہیں وہ پہلے اس روایت کو رد کریں اور اپنی کتابوں سے ان تمام روایتوں کو نکال دیں، پھر اس کے بعد میں کہیں یا یہ کہیں کہ ان کا اسلام کچھ اور ہے اور باقی مسلمانوں کا ایمان کچھ اور ہے۔ چونکہ آج کل دہشت گردی کی فضا پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور تکفیری لوگ تمام مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ قائم کیے ہوئے ہیں۔ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خلاف بھی حرزہ سرائی کر رہے ہیں اور ابھی تک ان علماء پر کوئی FIR نہیں کٹی جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین کے خلاف ایک مرتبہ نہیں 2 دہائیوں سے مختلف مستقل جو ہے وہ توہین کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ سنی عوامی مسلمان جن کا تمام تر دین مولوی کے جمعے کے خطبے پر منحصر ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس مسئلے میں ساتھ دیں
اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی جزاک اللہ.